کہ ہمیں اپنی نمازوں کا، اپنی عبادات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں یا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پیپرز میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں پروموشن ہو جائے، ہمیں کوئی اچھی سی جاب مل جائے، ہم سے جو ہے وہ فلاں ناراض ہیں، وہ ناراضگیاں ختم ہو جائیں، یہ روٹ گیا ہے اس کی روٹ ختم ہو جائے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے. جب سے یہ مضمون بیان کیا ہے مجھے خود اتنا فائدہ ہوا ہے کہ کئی مرتبہ نماز سے پہلے کھڑے ہو کر نیت کرتے وقت اس چیز کا احساس قائم ہو جاتا ہے کہ یہ میں اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نماز. اے اللہ میری ہر نماز کو اپنے لیے بنا لے، اور اس نماز کا احساس، اس نماز کی لذت اور اس کی نورانیت ہی پھر الگ ہو جاتی ہے. جب بندے کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے نا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو پھر یقین پیدا ہو جائے اور اس کو احساسات اس کے بیدار ہو جائے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، تو سوچئے کہ ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے، اولاد کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے، بیوی کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے، اور قاضی اور عدالت میں کٹہرے کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے. جب اسی احساس کو ہم بڑھاتے ہیں اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے، اللہ ارحم الراحمین کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمیں ہر چیز ہمیں چیونٹی سے بھی زیادہ چھوٹی معلوم ہوتی ہے. کہ دنیا کیا چیز ہے، میرا رزق کیا چیز ہے، میری پروموشن کیا چیز ہے، میری ترقی کیا چیز ہے. میں اپنے اللہ کے سامنے حاضری سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایک اگر وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے، ایک اگر صدر مملکت سے ملاقات ہو جائے، ایک اگر کسی قاضی کسی جج سے ملاقات ہو جائے، ہم کتنا بھائی جج صاحب سے ملا تھا آج تو ایسے کہہ رہے تھے، وزیر اعظم کے صاحب کے پاس گئے انہوں نے تو ہمیں ایسے جو ہے نا ایسا لیا، ایسا ہم سے باتیں کی ہیں. میرے محترم دوستو بزرگو، قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کے جب شروع کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، رب ہم سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ فرشتوں میں اعلانات شروع کر دیتے ہیں. حمدنی عبدی اثنا علی عبدی، اللہ رب کریم اعلان فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میرے بندے نے میری ان الفاظ میں تعریف کی، میرے بندے نے میری ان الفاظ میں تعریف کی. اور رب کے ہاں فیصلے آسمان سے جب اتر گئے تو قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے اتر گئے. لیکن رب کی عدالت، رب کی حضور وہ جگہ ہے کہ جہاں چکر نہیں چل سکتے. قاضی کی عدالت میں تو امکان ہے اس بات کا کہ میں سچا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، اور وہ سچ اور جھوٹ میرے اندر چھپا رہے، میں اس عدالت سے بری ہو جاؤں باوجود اس کے کہ مقدمہ میں نے جھوٹا لڑا، یہ بھی امکانات موجود ہیں. لیکن رب کی عدالت میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور پھر بھی وہاں چل جاؤں. اس کے ہاں تو سب پتا ہے، اس کو سب پہلے سے پہلے پتا ہے.